قوم کا پیسہ اپنی ذات پر خرچہ ہو رہا تھا، مستی کی اور عیاشی کی زندگی ہے، وہ میں کیا بیان کروں، کتابیں بھری پڑی۔ پھر تیسرا اخلاقی کرپشن۔ اخلاقی کرپشن یہ ہوا کہ جو شرعی حدود تھے، محرم غیر محرم، نمازوں کو ہلکا جاننا، رشتوں کا خیال نہیں کرنا، محرم غیر محرم کا فرق مٹا دینا، عیاشی کی زندگی شروع کرنا، یہ تین کرپشن جو ہے، سیاسی کرپشن، مالی کرپشن اور اخلاقی کرپشن، یہ پوری کرپشن کا نام یزیدیت۔ وہ تو ایک شخص تھا جو مر گیا، لیکن یہ پورا نظام ایک چھوڑ کے چلے۔ جس کی بھی زندگی میں، جس کی بھی حکومت میں، جس کے بھی طرز زندگی میں آپ کو یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو وہ آج کے دور کا یزید، قوم کا پیسہ کھانے والا، مسلمانوں کے گھر گروا دینے والا، بے وجہ مسلمانوں کو کھیت میں ڈال دینے والا، یہ پورا ایک نظام یزیدیت کے طور پہ آج بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو مسلمان کیا کرے؟ تو تین معیار چھوڑے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکو، اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس کے لیے ڈٹ جاؤ۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے برا کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل سے برا فضالے کا درد پھر، لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہوگا۔ تین کام کرنے کے لیے یہ فرض حصوں میں شامل، تین کام کرنے کے لیے کہا گیا، ذالک اضعف الایمان۔ اگر آپ صرف دل سے برا جانتے ہو لیکن پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، اس سے الائنس نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایمان کے تو آخری درجے میں آپ شامل ہو ہی چکے ہو، اب اس کے بعد ایمان کیا بچے گا ظلم کے ساتھ کھڑا ہونے میں۔ بات یہ ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، پچھلے جمعے کی تقریر کا تھا کہ اس بات کو پوری کر دی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہے، پوری بات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، آخری میں آپ کو آ جائے گی سمجھ میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہے، بھانجے بھتیجے بھائی کٹ چکے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، خیمے کے باہر گھوڑے پر سوار ہوئے، اور باہر یزیدیوں نے جو ترتیب دی تھی، یزیدی لشکر نے، اس کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرائے، بلند آواز سے بول دو سبحان اللہ۔ تھوڑا حضرت امام حسین باہر نکلے، یزیدیوں کی جو ترتیب دی، 18 ابن زیاد نے 18,000 22,000 کا فوج کا لشکر لے کے آیا، تو اس نے خط لکھا ابن زیاد کو، تین مین پرمکھ ہیں اس میں، آپ لوگ سمجھ لیں، ایک یزید، دوسرا ابن زیاد، تیسرا شمر، چوتھا ابن سعد، یہ 4 ملین ہیں پورے اس میں، 4 ملین ہیں اس میں۔ تو ابن زیاد نے خط لکھا کہ 22,000 کا لشکر ہم کو کم پڑ رہا ہے، ابن سعد نے خط لکھا کہ 22,000 کا لشکر ہم کو کم پڑ رہا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے کیا، 72 لوگوں پہ تجھے 22,000 کا لشکر دیا ہے۔ اس نے پھر خط لکھا کہ تم جانتے نہیں ہو یہ کن کی اولاد ہے، یہ علی کی اولاد ہے، ان میں ایک شخص 1,000 پہ بھاری ہے۔ پھر 6,000 کا لشکر دے کے شمر آیا، تو یہ 22 اور 6 کتنے ہو گئے، 28,000 کا لشکر ہو گیا۔ امام حسین جب نکلے سب شہید ہو چکے تھے، جب 18,000 کا لشکر بچا تو مائنس کر لینا اس میں کتنے 71 لوگوں نے کتنے لوگوں کو مار دیا۔ تو ایک محبوب اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میں نے امام حسن سینہ بہ سینہ ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، امام جعفر الصادق نے کہا کہ یہ بات میں نے اپنے والد ابو عبداللہ امام باقر سے سنی،
اور امام باقر نے کہا